کامران مرتضیٰ صاحب، آپ چونکہ ایک طرح سے آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں JUIF، تو یہاں پہ جو لیڈر آف اپوزیشن ہے اس کو اپوائنٹ نہیں کیا جا رہا. آپ نے اختیار ولی صاحب کی بات سنی، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو PTI کے اندر اختلاف ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی اپوائنٹمنٹ سے. پھر شیر علی ارباب صاحب نے یہ کہا کہ پہلے آپ نے کہا تھا کہ معاملہ سب جوڈس ہے تب اپوائنٹ نہیں کیا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف ہے. تو اس سے جو آپ لوگوں کی کاروائی ہے، پارلیمانی کاروائی ہے، اس پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ لیڈر آف اپوزیشن کیوں ضروری ہوتا ہے؟ پہلے تو اس بات کو تھوڑا سا مجھے اعتراض ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ ایک طرح سے اپوزیشن میں ہیں. تو ہم ایک طرح سے نہیں، ہم ہی اپوزیشن ہیں. آپ دیکھیے کہ جہاں پہ ووٹ ایون 27th امینڈمنٹ میں اگر کوئی ڈائسنٹنگ ووٹ اگر پڑا ہے، جس نے اپوز کیا ہے وہ صرف JUI ہے دونوں ہاؤسز میں. تو چلے نہیں، وہ تو لائٹر سائڈ پہ ہو گیا. ایسا ہے کہ مجھے اپنا اختیار ولی صاحب سے بڑے احترام کے ساتھ یہ ایشو، یا اسپیکر صاحب سے بھی ایون احترام کے ساتھ، کہ ایشو تو اس وقت ہوتا کہ جب میرا اور ارباب صاحب کا 2 نامینیشن آ جاتی. میں کہہ رہا ہوتا کہ جی کامران صاحب جو ہے نا ان کو اپوزیشن، یا میرے پیچھے 4 لوگ کہہ رہے ہوتے کہ جی ان کو اپوزیشن لیڈر اپوائنٹ کریں، اور کچھ 6 لوگ جو ہے نا ارباب صاحب کے لیے کہہ رہے ہوتے. پھر تو جو ہے نا اس میں ہوتا کہ نہیں جی بہت سارے ایسے نام ہیں جو کہ پس پردہ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ان کو جو ہے نا ارباب صاحب کو نہ کریے. تو پھر تو کوئی بات بن سکتی. محمود خان اچکزئی ان کے مقابلے میں کسی ایک شخص کا نام بھی ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہوں کہ جی ان کو جو ہے نہیں ہونا چاہیے اور ان کی جگہ پہ ہمیں ہونا چاہیے یا ہمارا نام ہی نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ صورت نہیں ہے تو لارجسٹ پارٹی اس وقت جو بھی اچھی یا بری پارلیمان ہے، اس کی لیجیٹیمیسی پہ ہمارے سوالات یقیناً موجود ہیں. ان سوالات کو رکھتے ہوئے اس وقت اپوزیشن لیڈر کے لیے صرف ایک نام آیا ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا جو ہے نا الٹرنیٹو کسی شخص نے انکلوڈنگ جو ہے نا ہم نے نہیں دیا. اسی طرح سے سینٹ میں راجہ ناصر صاحب کا نام آیا ہے، کسی نے الٹرنیٹو نہیں دیا، اور ان کے بغیر فنکشن نہیں ہو پا رہے ہاؤس. ہم نے جو کچھ کیا ہے یہ اگر کہیں اس کو ڈیبیٹ کرنا پڑا کسی عدالت میں، اور اس میں یہ ون آف دی کویسچن ہوا کہ اس دورانیے میں اپوزیشن لیڈرز کا وجود نہیں تھا، تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈیفیکٹیو پروسیڈنگ ہوگی. اچھا، یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. اختیار ولی صاحب، آپ نے کامران مرتضیٰ صاحب کی بات سن لی ہے کہ یہ ڈیفیکٹیو پروسیڈنگ ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح پارلیمنٹ چل نہیں سکتی. پھر آج ڈان نیوز پیپر جس کو آپ لوگوں نے ایڈز دینے بھی بند کر دیے، انہوں نے کہا ہے پارلیمنٹ وداؤٹ این اپوزیشن لیڈرز آرگیوبلی اسٹرکچرلی کمپرومائزڈ، لیونگ دا پوسٹ ویکنٹ، سائیڈ لائنز ڈسینٹ. اچھا، کامران مرتضیٰ صاحب کے لیے میں بڑے احترام کے ساتھ میں اتنا عرض کروں گا کہ میرے خیال میں یہ لوگ، یہ جو 12 کو اجلاس ہو رہا ہے اس سے پہلے یا 12 کو اپوزیشن کا جو PTI کے لوگ ہیں وہ وفد وہ جائے گا، وہ وہاں پر مل لیں گے. اور دوسری جانب جو PTI کے وہاں پہ لوگ PTI میں کتنے ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں سنی اتحاد کونسل کے کتنے ہیں، آزاد کتنے ہیں، PTI کے کتنے ہیں، مجلس وحدت المسلمین کے کتنے ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ بڑی پارٹی ہے تو اپوزیشن کی تو مان لیتے ہیں جیسے آپ کہیں. دوسری جو آپ نے ڈان کی بات کی، تو میرے خیال میں ڈان گروپ کو تو جتنے ایڈز دیے گئے تھے اس کے متعلق وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ صاحب نے گفتگو کر رکھی ہے، اور انہوں نے وہ چیزیں پبلک کی ہوئی ہیں. میرے پاس اس وقت وہ ایگزیکٹ انہوں نے باقاعدہ ایڈ دیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی گورنمنٹ ایڈز نہیں آ رہے، جس کی وجہ سے چونکہ ہم تنقید کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پاس ایڈ نہیں آ رہے گورنمنٹ کے. تو وہ تو کئی یہ اگر آپ شو سے پہلے مجھے بتا دیتی کہ آپ نے یہ ایشو ڈسکس کرنا ہے تو میں پورے فیکٹس اور فگر کے ساتھ آپ کو بتا دیتا کہ کتنے ان کو ایڈز دیے گئے ہیں. بٹ آئی ہیو گون تھرو دا کانٹیکٹ، یہ جو کانٹیسٹ ہے اس کا نیوز پیپر کو، یہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کو اس کو کتنے اس کو ایڈز دیے گئے ہیں. وہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں، اور فیڈرل منسٹر انفارمیشن نے اس کے متعلق اپنی وضاحت دے دی ہے. اچھا، میرا خیال ہے شاید آپ ڈان ٹی وی کی بات کر رہے ہو، ڈان نیوز پیپر کی بات. میں ڈان دونوں کی، میں اس کی نیوز پیپر کی بھی بات کر رہا ہوں. چلیں اس کے اوپر ہم مزید ایک پروگرام رکھ لیں گے، مگر بیک ٹو دی ایشو. شیر علی ارباب صاحب، ایک سوال آپ سے بھی بنتا ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم اس معاملے کو دیکھ لیں گے، اب جو لیٹسٹ کنٹینشن ہے DG ISPR کی وہ اس معاملے کے اوپر ہے کہ ملٹری آپریشن کرنا ہے کہ نہیں کرنا خیبر پختونخوا میں. مگر جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ملٹری آپریشن تو مسلسل چل رہے ہیں.
تو پھر جو سہیل افریدی صاحب ہیں ان کا جو بیان ہے کہ ہم یہاں پہ ملٹری آپریشنز نہیں ہونے دیں گے، وہ محض ایک بیان ہی ہے، چونکہ ویسے تو ملٹری آپریشنز تواتر سے ہو رہے ہیں. دیکھیں ہمارا ایک حال ہی میں امن جرگہ ہوا تھا، اس میں سارے اسٹیک ہولڈرز تھے، پولیٹیکل PMLN بھی تھے، JUF سارے NP. اس کا ایک اعلامیہ جاری ہوا. اس میں یہ نہیں تھا کہ جی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آؤٹ رائٹلی ملٹری آپریشنز کے خلاف ہیں کہ جی آپ کے ایریاز میں دہشت گرد پھر رہے ہوں گے اور ہم کہیں گے نہیں جی ہم نہیں کرتے. ہمارا ایشو، ہمارا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہونا ہے تو وائی ناٹ وتھ کنسنسس. دیکھیں جب یہ امن جرگہ ہو رہا تھا اس سے کچھ دن پہلے آرمی چیف آئے، ٹھیک ہے، آرمی چیف آئے کور کمانڈر 11 کور کے ہیڈ کوارٹر میں، وہاں پہ انہوں نے عمائدین وغیرہ بلائے، وہاں پہ کوئی بات کی. یہ چیزیں اگر صوبائی حکومت کو آن بورڈ لے کے کی جائیں تو اس کی ویلیو ہوگی، اس کی اونرشپ ہوگی، اور دوسرا یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی. مگر آپ ملٹری آپریشن کے خلاف نہیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ملٹری آپریشن کریں، صرف ہماری رضامندی لے لیں. نہیں وہ بات نہیں ہے. ملٹری آپریشنز کریں، ایسے کریں کہ جس کا کل کو ریزلٹ آئے. ایسا نہ ہو کہ 22 ہو گئے، 23واں ہو، پھر 24واں ہو، پھر 25واں ہو، نہ کسی سے کوئی سوال ہو، نہ جواب ہو، نہ اس کا کوئی ریزلٹ ہو، اور میزریز بڑھتی رہیں. مطلب کیوں لوگ ملٹری آپریشن کے خلاف ہے؟ اس لیے نہیں کہ جی ان کو کوئی ضد ہے کہ نہیں آپ نے کوئی آپریشن نہیں کرنا. اس لیے خلاف ہیں کہ لوگوں نے دیکھ لیا آپریشنز ہوئے، اس کا کیا نتیجہ ہوا. سو ایشو یہ ہے کہ اگر، اور یہ اس اعلامیہ میں بھی ہے کہ جی اگر آپریشن ہو کسی جگہ ہو، اس پہ پراپر کنسنسس ہو، اس پہ جو وہاں کے اسٹیک ہولڈرز ہو وہ بھی آن بورڈ ہو، تو اس کا امپیکٹ ٹھیک آئے گا، اس کا ریزلٹ ٹھیک آئے گا. اگر وہ نہیں ہوگا اور ایک طرف سے جی فوج آ کے آپریشن کر کے چلی جائے گی تو پھر کل کو یہی کہے گی نا کہ اوہ ہم تو آپریشن کر کے چلے گئے لیکن بعد میں سسٹین نہیں کیا. بیکاز سسٹین اس لیے نہیں کیا کسی کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ڈیولپ ہوئی. نہیں، یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے کہ اس کے اوپر کوئی پولیٹیکل کنسنسس ہونا چاہیے یا ایک پولیٹیکل بیکنگ ہونی چاہیے ایک ملٹری آپریشن کی. کامران مرتضیٰ صاحب آپ کی جانب وہ یہ کہ ملٹری آپریشن انہوں نے کہا ریزلٹ اورینٹیڈ ہونا چاہیے، کڑوی بات ہے، مگر پاکستان میں کون سا ملٹری آپریشن ریزلٹ اورینٹیڈ ہوا ہے؟ ایسا ہے کہ جب کوئی بیماری ہوتی ہے، جب کوئی پرابلم ہوتا ہے اور اس کے لیے کوئی میڈیسن جو ہے تجویز کی جاتی ہے، اس کو دی جاتی ہے، تو اس سے اگر مرض بڑھتا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ میڈیسن ٹھیک نہیں ہے، اس میں کوئی اس کا علاج ٹھیک نہیں ہو رہا، کہیں نہ کہیں پہ خرابی ہے نا جی. 2025 کا مجھے تو اپنے صوبے کا زیادہ پتہ ہے، مجھے خیبر پختونخوا کا بہت زیادہ اتنا علم نہیں ہے، مگر 2025 جو ہے وہ بلوچستان میں بے حد تشویشناک رہا ہے جی. اور جو اس میں میرے پاس اعداد و شمار ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہوں. جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بڑھ بھی رہا ہے، تو پھر اس کو درست کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرنا ہوگا. تو اگر یہ میڈیسن ہم جو ہے کہیں اگر کوئی پیار محبت والی استعمال کر کے دیکھیں، ممکن ہے اللہ پاک اس میں کوئی جو ہے نا شفا دے دیں. تو جو بھی معاملات ہیں وہ سیاستدانوں نے مل بیٹھ کے ہی حل کرنا ہے، مگر اب سوال یہ ہے کہ پالیسیز کون بنائے گا؟ ایک طرف سے ہمارے سینئر سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، اس کے اندر اپوزیشن کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں جو کہتے ہیں کہ جی نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، اور نیشنل ڈائیلاگ کے اندر جوڈیشری کو بھی آنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ نیشنل ڈائیلاگ کے اندر ملٹری کو بھی آنا چاہیے. تو اگر ایک ایسا نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے جہاں پہ ان دونوں اداروں کا آنا ہے، تو پھر جو آئین میں شکیں ہیں جو ان کو بار کرتی ہیں ان کا ہم کیا کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور ہم اس کشمکش میں ہیں کہ اگر یہ نیشنل ڈائیلاگ ہوگا تو اس کا قانونی کور کہاں ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے، اور اس کے حوالے سے ہم پوچھ